وعلی آلک و اصحابک حبیبا. ارشاد ربانی ہے قوموا للہ قانتین، نماز کا ذکر، نماز کا حکم فرمایا، اس کی حفاظت کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ قوموا للہ قانتین. نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کا ادب کیا، اور نماز میں آدمی کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے تم کھڑے ہو خاموشی سے، قوموا للہ قانتین، خاموشی سے کھڑو، یعنی صرف وہی چیز پڑھو جس کے پڑھنے کا حکم ہے، اور وہی ذکر کرو جس کے کرنے کا حکم ہے. اور جو چیز نماز میں نہیں ہے، جس کا حکم نہیں ہے اور جس کا ذکر نہیں ہے، تو وہ تم اس کے اندر شامل نہ کرو. تو اسی لیے نماز ایک بڑی خاص پرٹیکولر عبادت ہے، اور یہ ہمیں ہر اعتبار سے پابند کرتی ہے. اس کی مقدار اور اس کی کیفیت یہ سب متعین ہے، کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی. اور اس میں ہمیں مخصوص قسم کے ذکر کی اجازت دی گئی ہے. یہاں تک کہ جب نماز شروع ہو تو اللہ اکبر سے شروع ہو، اپنی طرف سے کچھ اور نہ پڑھنے لگ جائیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا. چاہے فقہی اعتبار سے نماز ہو جائے، مگر وہ نماز کے سنت اور اس کے آداب کے خلاف ہے. اس لیے وہی کلمہ جو سکھایا گیا ہے اسی سے آغاز، تو اسی کو بار بار دہرانا. جب نماز میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے اور کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی اور حرکت یا کوئی اور عمل کیسے کر سکتے؟ اور پھر نماز میں مزید یہ کہ آپ کو ایک سکون کی طرف لایا گیا ہے. نماز کو اس طریقے سے انجام تک پہنچایا گیا ہے، اس کی تکمیل اس طرح ہوئی ہے کہ رفتہ رفتہ ایک پرسکون کیفیت میں تبدیل ہو جائے، کہ بندہ اس طرح کھڑا ہو اپنے رب کے حضور میں کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے دائیں بائیں کے ماحول سے بالکل بے خبر ہو اور صرف اللہ کی طرف مشغول ہو جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح نہیں ہوتا اس میں مشکل ہے اس تصور میں، تو پھر یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا. تو بہرحال تمہارا خیال اور تمہارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو، اور اس حالت میں ہو کہ اس کا خوف، اس کا رعب، اس کی ہیبت تم پہ طاری ہو رہی ہو، تمہارے دل کے اوپر وہ چیز طاری ہو رہی ہے. جب کسی کا رعب اور کسی کی ہیبت انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہے تو اس سے انسان کے دل میں اور نفس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع. اس کو خشوع کہتے ہیں، نماز میں کہا جاتا ہے نا خشوع اور خضوع. تو یہ کسی کے رعب اور ہیبت کی علامت ہے. جب کسی کا رعب پیدا ہوگا، رعب طاری ہوگا، کسی کی ہیبت طاری ہوگی، کسی کے جاہ جلال کے آپ زیر اثر جائیں گے، تو آپ کے دل میں ایک تبدیلی آئے گی، آپ کی طبیعت میں، آپ کے نفس میں. تو اس کو کہتے ہیں خشوع. اور اللہ تعالیٰ نے خشوع کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. جو لوگ نماز میں خشوع کرتے ہیں اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مقصد حاصل کر رہی ہیں نا کہ خدا کے حضور حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ ان نمازوں سے حاصل ہو رہا. تو یہ ہے خشوع. اچھا، خشوع کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خضوع. خشوع اور خضوع دونوں ملا کے کہتے ہیں. یہ دونوں جڑواں چیزیں ہیں، اس لیے کہ ایک چیز دوسری کا نتیجہ ہے. جب دل بدلتا ہے تو اس کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی پڑتا. جیسی کیفیت دل میں طاری ہوتی ہے اور وارد ہوتی ہے، ویسے ہی اثرات انسان کے بدن اور اس کے اعضاء کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. دل اگر غافل ہے تو اعضاء، آنکھیں، ہاتھ پیر، یہ سب منتشر ہوں گے اور یہ بھی غافل ہوں گے. اور اگر اعضاء اور اگر دل میں کیفیت ہے ڈر کی، خوف کی، رعب کی اور ہیبت کی، تو اعضاء بھی ایک کنٹرول کے اندر، ترتیب میں، ایک خاص کیفیت میں نظر آئیں گے. وہ ادھر ادھر نہیں چلیں گے، خامخواہ نہیں چلیں گے. تو جب خشوع کے بعد اس کا اثر انسان کے بدن پر، اس کے اعضاء پر مرتب ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں خضوع. یہ ہے خشوع اور خضوع کا کورس. تو نماز کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کا ایک کورس ہے کہ خشوع کرنا ہے، خضوع کرنا ہے، دل سے کیفیت کو محسوس کرنا ہے اور پھر اس کا اثر اوپر اعضاء میں پر مرتب کرنا. بس جب یہ حالت ہو تو انسان کی نماز سمجھ لیں پھر تکمیل کی طرف جا رہی ہے، نماز مکمل ہو رہی ہے. ظاہری اور باطنی آداب جو ہیں اب پورے ہو رہے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جو لوگ نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں. جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں کامیاب ہیں. کامیابی یہی ہے. کامیابی یہ ہے کہ بندہ بن جائے، بندہ بندگی کے رنگ میں نظر آئے، اس کی اصلاح ہو جائے ظاہر میں باطن میں. اور جب بندہ بندگی کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر ساری علتیں، ساری کمزوریاں، ساری ناپاکیاں، ساری غلاظتیں، ساری محرومیاں، ساری نحوستیں، ساری بدبختیاں سب دور ہو جاتے ہیں جب بندگی کے رنگ میں ڈھل جاتا. پھر کوئی نحوست، گندگی، غلاظت، منفیت، نگیٹیوٹی نہیں رہتی. پھر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، پھر نرشمنٹ ہوتی ہے، پھر بندے کی تربیت ہوتی ہے، بندگی میں تربیت ہوتی ہے، پھر انسان اپنے عروج کی طرف بڑھتا ہے. تو نماز جو ہے وہ اصل میں اسی چیز کے ساتھ ہم پر